بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ابرہہ کے لشکر کے بارے میں بات کی تھی آپ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ قدم بقدم چل رہی تھی۔ جب ابرہہ نے لشکر لے کر بیت اللہ شریف کے انہدام کی کوشش کی تو اللہ رب العزت نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا کہ جن کی چونچ میں اور دونوں پنجوں میں ایک ایک کنکری تھی، اور انہوں نے کس طرح ابرہہ کے لشکر کو صفحہ ہستی سے مٹایا، اور اللہ رب العزت نے ابرہہ کی موت کو اس طرح لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا کہ اس کے بدن پر چیچک کے دانے ہوئے، جس سے اس کا تمام بدن سڑ گیا اور بدن سے پیپ اور لہو بہنے لگا، اور ایک ایک کر کے اس کے تمام اعضاء گرتے چلے گئے۔ پھر ایسا ہوا کہ اس کا سینہ پھٹا اور اس کا دل باہر آ گیا، اور اس طرح اس کی موت ہوئی۔ جب سب مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو پاک کرنے کے لیے سیلاب بھیجا جو سب کو بہا کر دریا میں لے گیا۔ تو یہ ایسی نشانیاں تھیں کہ جو نبی آخر الزمان کی آمد کا پتہ دیتی تھی، اور یہ ایک غیبی اعلان تھا۔ قریش کی یہ غیبی امداد، نصرت اور حمایت یہ اس لیے تھی کہ نبی آخر الزمان جو عن قریب دنیا میں جلوہ گر ہونے والے تھے، کہ یہ قریش ان کا قبیلہ اور کنبہ ہے، اور وہ بیت اللہ کے متولی اور محافظ ہیں، اس لیے بطور خرق عادت ان کی مدد اور رہنمائی فرمائی۔ ورنہ مذہبی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو شاہ حبشہ اور شاہ یمن قریش مکہ سے بہتر تھے، اس لیے کہ قریش بت پرست اور مشرک تھے، جبکہ اہل یمن اور اہل حبشہ کے اہل کتاب یعنی عیسائی تھے۔ لیکن پھر بھی قریش کی اللہ رب العزت نے مدد فرمائی تو معلوم یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با کرامت کی برکت اور بشارت تھی۔ ایک بات جان لے کہ نبی کے نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد جو امر خرق عادت ان سے ظاہر ہو وہ معجزات کہلاتے ہیں، اور نبی کی ولادت سے پہلے یا قریب میں جو واقعات ظہور پذیر ہوں اور خرق عادت ہوں وہ ارہاس کہلاتے ہیں۔ ارہاس کے معنی بنیاد کے ہیں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا ہونے کے قریب قریب جو معجزے ہوئے، جو باتیں ہوئی، جو چیزیں سامنے آئی، وہ مبادی اور مقدمات تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ ابرہہ کی لشکر کشی اور پھر اس کی تباہی اور بربادی کا یہ واقعہ ماہ محرم الحرام میں پیش آیا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بالکل قریب ہو چکی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت 8 ربیع الاول 2 شنبہ کو مکہ مکرمہ میں صبح صادق کے وقت ابو طالب کے گھر میں ہوئی۔ مشہور یہ قول ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، لیکن جمہور محدثین اور مورخین ان کا قول ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت 8 ربیع الاول کو ہوئی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی قول منقول ہے، اور اسی قول کو علامہ قطب الدین قسطلانی نے اختیار کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے وقت چند واقعات رونما ہوئے تھے۔ عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت آمنہ کے پاس موجود تھی۔ کہتی ہیں کہ میں نے اس وقت یہ دیکھا کہ تمام گھر نور سے بھر گیا ہے، روشن ہو چکا ہے،
اور یہ دیکھا کہ آسمان سے ستارے نیچے کی طرف جھکے ہوئے آ رہے ہیں، اور مجھے ڈر ہوا اور یہ گمان ہوا کہ وہ ستارے مجھ پر گر پڑیں گے۔ ایک واقعہ تو یہ ہوا۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے ولادت باسعادت کے وقت ایک نور دیکھا تھا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ بعضی روایات میں آتا ہے کہ بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ تو ستاروں کے جھک آنے کا مطلب یہ ہے کہ ستارے جو زمین کی طرف جھکے کہ اب عن قریب زمین سے کفر و ظلمت اور تاریکی چھٹ جائے گی، اور انوار و ہدایت سے نور تمام زمین روشن اور منور ہو جائے گی۔ اسی کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ۔ تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور ہدایت اور ایک روشن کتاب آئی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں کو ہدایت فرماتا ہے جو رضائے حق کے طلبگار ہوں، اور اپنی توفیق سے ان کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے۔ تو ستاروں کا زمین کی طرف جھک آنے کا مطلب یہ ہوا۔ انشاءاللہ العزیز جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ نے ایک نور دیکھا اور اس نور کے اندر شام کے محل روشن ہو گئے تھے، اور اسی طرح بصرہ کے محل روشن ہو گئے تھے، اس کے بارے میں انشاءاللہ العزیز کل عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا